جنت میں جو صاحبان ایمان عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا عطا فرمائے گا؟ یعنی عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ مردوں کے بارے میں تو سننے کو ملتا ہے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو اس حوالے سے بنیادی بات ذہن نشین رکھیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ مردوں کو عطا فرمائیں گے وہی کچھ عورتوں کو عطا فرمائیں گے۔ یعنی کسی معاملے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورتوں کو پیچھے نہیں رکھیں گے۔ اگر مردوں کو محلات ملیں گے، عورتوں کو محلات ملیں گے۔ مردوں کو دودھ، شہد اور اسی طور پر شراب طہور کی نہریں ملیں گی، عورتوں کو بھی یہی کچھ ملے گا۔ مردوں کو باغات ملیں گے، عورتوں کو بھی ملیں گے۔ اور مردوں کو تا حد نگاہ، اور سمجھے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے اتنی طویل مسافت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، تو عورتوں کو بھی یہ سب کچھ ملے گا۔ گاڑیاں مردوں کو ملیں گی تو ان کو بھی ملیں گی، گھوڑے مردوں کو ملیں گے تو ان کو بھی ملیں گے، غلمان جو ہیں وہ ان کو ملیں گے تو مردوں کو بھی ملیں گے۔ یعنی جو کچھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو دینا ہے جنت کے اندر، وہی کچھ عورتوں کو دینا ہے۔ اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کلیئر جو ہے بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ اب میں اس کے اوپر آیات مبارکہ کوٹ کرتا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 124 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، فرمایا کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، درا حال ہے کہ وہ مؤمن ہو، یعنی صاحب ایمان ہو، تو فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ہم ان سب کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یعنی عمل جو کرے گا مومن ہونے کی حالت میں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ان کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ جس طرح صاحبان ایمان اور صاحبان اعمال صالحہ مردوں نے جنت میں جانا ہے، اسی طور پر ایمان والی عورتیں اور اعمال صالحہ والی عورتیں وہ بھی اللہ کی جنت میں جائیں گی۔ تو جس طرح ان کو جنت الاٹ کی جائے گی مردوں کو، اسی طور پر عورتوں کو بھی جنت الاٹ کی جائے گی۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرا برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ عورت کا یہ جرم بن گیا کہ جی وہ عورت ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا، نہیں، یہ پروردگار ہے، یہ انصاف کرنے والا خدا ہے جو کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ معاشرے ہمارے وہ ظلم کرتے ہوں گے، نا انصافی کرتے ہوں گے عورتوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، انصاف کے ساتھ وہ جو ہے سب کو عطا فرمائے گا۔ تو مردوں کو جس طرح جنت ملے گی، عورتوں کو بھی ملے گی۔ دوسرا مقام قرآن پاک کا سورہ زخرف آیت نمبر 18، اللہ پاک فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم میں سے کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہ قدردان ہے، قدر فرمانے والا ہے، وہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ من ذکر او انثی، فرمایا کہ چاہے وہ عمل صالح مذکر کرے یا مؤنث کرے، مرد کرے یا عورت کرے، اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ بعضکم من بعض، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کا بعض ہو، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو، تم کون سا کوئی الگ سے مخلوق ہو یا کوئی الگ سے شے ہو، مرد اور عورت جو ہیں فرمایا کہ وہ ایک ہی شے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو مرد ہی سے پیدا کیا ہے نا، تو فرمایا کہ اگر مرد جنت میں جائے گا تو جو مرد سے پیدا شدہ چیز ہے کیا وہ جنت میں نہیں جائے گی؟ تو بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کا بعض ہو، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے عمل صالح کو ضائع نہیں کرتا، خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ اور آگے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا کہ ضرور بے ضرور ان سب کو، یعنی مذکر کو بھی مؤنث کو بھی، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ہم جنت میں داخل فرمائیں گے، ایسی جنت کے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو مذکر بھی جنت میں جائیں گے اور مؤنث بھی، مرد بھی جنت میں جائیں گے اور عورتیں بھی، جو کچھ مردوں کو ملے گا وہی کچھ عورتوں کو ملے گا۔ تیسرا مقام قرآن پاک کا وہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 35، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک صفت میں، جہاں پر مذکر کا ذکر کیا ساتھ میں مؤنث کا ذکر کیا، جہاں مرد کا ذکر کیا وہاں ساتھ ہی عورت کا ذکر کیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات
یعنی ایک ایک صفت، فرما بردار مرد ہیں تو فرما بردار عورتیں، اور اسی طور پر سچے مرد سچی عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، سر تسلیم خم کرنے والے مرد سر تسلیم خم کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. یعنی اللہ نے تمام تر جو صفات مردوں کی یہاں پر ذکر کی ہیں، ایک ایک صفت میں عورت کو بھی ساتھ رکھا، اور اس کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کے لیے، یعنی مسلمین کے لیے بھی مسلمات کے لیے بھی، مؤمنین کے لیے بھی مؤمنات کے لیے بھی، متصدقین کے لیے بھی متصدقات کے لیے بھی، اور اسی طور پر قانتین کے لیے بھی قانتات کے لیے بھی، صادقین کے لیے بھی اور صادقات کے لیے بھی، یعنی تمام تر صفات. فرمایا کہ ان سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کس چیز کو؟ نمبر ایک مغفرہ، بخشش کو، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم کو. تو قرآن پاک کا یہ مقام بھی بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ جو مردوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہی کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی تیار کر رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی سب کچھ عطا فرمانا ہے. صرف ایک شے ہے جس میں مردوں کو برتری حاصل ہے. عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیز جو ہے اس حوالے سے نہیں دی جو مردوں کو عطا فرمائی ہے، اور اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اچھا پہلے وہ چیز سن لیں. وہ چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو وہاں پر اس دنیاوی صاحب ایمان بیوی سے علاوہ اور اس سے الگ 72 یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ حوریں عطا فرمانی ہیں. لیکن یہ جو عورت ہوگی صاحب ایمان، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں ایک ہی شوہر عطا فرمانا ہے، اور وہ شوہر بھی دنیا والا صاحب ایمان شوہر ہوگا. تو اس معاملے میں مرد کی برتری ہے اور عورت کو ایک ہی ملے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں حیا کو پسند فرمایا، اسی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں بھی حیا کو پسند فرمایا ہے. یعنی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت کو کئی سارے مرد عطا فرمائیں گے، العیاذ باللہ، کیونکہ یہ بے حیائی کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ دنیا میں بے حیائی کو پسند فرماتا ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں یعنی جنت میں بے حیائی کو پسند فرماتا ہے. تو یہ چونکہ حیا کے خلاف ہے کہ ایک عورت کے ساتھ کافی سارے مرد منسلک ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حیا کے تقاضے کے پیش نظر عورت کو ایک ہی شوہر عطا فرمانا ہے، اور وہ دنیا والا اس کا صاحب ایمان شوہر ہوگا. اس کے علاوہ ساری نعمتیں سیم ٹو سیم جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو عطا فرمائیں گے، تمام تر نعمتیں یکساں اور برابر عورتوں کو عطا فرمانی ہے، ماں سوائے اس نعمت کے. اس نعمت میں مرد کو برتری حاصل ہوگی اور عورت کو ایک ہی شوہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو ان تمام تر جو آیات مبارکہ ہیں، ان سے جو نتیجہ اخذ ہوا وہ یہ ہے کہ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ سمپل سادہ جواب، جو کچھ مردوں کو ملے گا وہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورتوں کو عطا فرمائیں گے، ماں سوائے یہ جو رشتہ ہے شادی والا، بیاہ والا اور ازدواجی تعلق ہے اس والا، اس میں مرد کو برتری ہوگی، اس کو دنیا کی بیوی بھی ملے گی صاحب ایمان، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی حوریں عطا فرمائیں گی. لیکن جو عورت ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی شوہر عطا فرمائیں گے، اس کے علاوہ دوسرا تیسرا چوتھا کوئی اور شوہر نہیں عطا فرمائیں گے سوائے ایک شوہر کے. اور وہ جو ایک شوہر ہوگا وہ بھی دنیا والا صاحب ایمان شوہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو عطا فرمائیں گے.